تو اس لیے یہ جو ہمارا ادھر میں تھوڑا سا ایک آپ سے قطع کلامی کے لیے معذرت ہے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ تو ایک سچویشن تھی، باندیاں تھیں، حالات ایسا تھا، اسلام پروان چڑھ رہا تھا، زیادہ سے زیادہ سپریڈ ہونے کا ایک ذریعہ تھا، مگر ہمارے ہاں آج کل جو سچویشن ہے، ہمارے ہاں ایک کمپلیٹ فیملی ہے، ایک ہستا بھستا گھر ہے، اس میں ایک سوتن لاد اوپر لے آئیں بلا جواز، کہ کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی عورت میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، بانجھ پن نہیں ہے، تو کیا یہ ظلم کے زمرے میں نہیں آتا؟ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت ظلم نہیں ہوا کرتا۔ نکاح عبادت ہے، سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو اس کو آپ ظلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نکاح تو ظلم نہیں ہے۔ جو فحاشی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو تصور چل رہا ہے، یہ ہے ظلم۔ نکاح میں لانا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو اللہ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ نکاح سے پہلے فقیر ہیں تب بھی نکاح کریں، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ نکاح میں اللہ نے رزق رکھا ہے، برکتیں رکھی ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ ہمارا تصور ایسا بنا دیا گیا، ہمارے جو ہے نا وہ ذہن ایسا بنا دیا گیا کہ شاید دوسری شادی پہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پہلی بیوی ہے اس کے لیے تکلیف ہے، بالکل ایک فطری عمل ہے، لیکن جس بیوہ سے وہ نکاح کر رہا ہے یا جس متعلقہ سے وہ نکاح کر رہا ہے، کیا اس کے لیے راحت نہیں ہو رہی؟ آپ اس کو نہیں بسا رہے، اس کو آپ ایک چھت نہیں مہیا کر رہے، تو پھر اس کا بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اس طرح بھی تو آپ سوچیں، آپ ایک عورت کو دیکھتی ہیں کہ جناب اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جی سوکن آ رہی ہے، جو آ رہی ہے اس پہ بھی تو غور کرے نا کہ وہ بیچاری لاوارث پھر رہی تھی، 2 یا 3 اس کے بچے تھے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو تحفظ دینے والا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جس عورت کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو لوگ کن نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو؟ وہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اور بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر تصور کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کہ اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ہر وقت ایسے نظریں اس پر ٹکائی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن جس کا شوہر موجود ہو اس کو لوگ اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو ایک بیوہ کے سر پہ جب شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، سرپرستی کا ہاتھ ایک مرد نے رکھ دیا، تو اس میں کتنا فائدہ ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، شرع کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سوشلی اگر میں بات کروں، ہمارے ہاں اگر مرد شادی شدہ ہے، بیوی بچے سب ہیں، خوش ہے، اچھی زندگی گزار ہے، تو وہ چاہے گا کہ لڑکی اس کو اپنی بیوی سے بھی چھوٹی ملے۔ ہمارے ہاں یہ آج کل چل رہا ہے نا، جو سوشل چل رہا ہے۔ ہم اس لیے فرق جانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، بیواؤں کے اوپر ہاتھ رکھو، یتیم لڑکیوں کے اوپر ہاتھ رکھو، ایسی بچیاں جن کی شادی نہیں ان پہ ہاتھ رکھو۔ عمر کا کوئی تقاضا نہیں، لیکن ہمارا جو آج کل سوشلی یہ چل رہا ہے کہ بچیاں کہتے ہیں، لڑکیاں چاہتے ہیں وہ لوگ 21 سال کی، 25 سال کی، 22 سال کی، اور وہ ماں باپ مجبور ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، مرد کی خواہش پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اور اس کے لیے جو جائز کام ہے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کو چھوٹی عمر کی لڑکی مل رہی ہے، کنواری مل رہی ہے، تو آپ اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم یہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، ہم یہ لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ دوسرا نکاح کریں، کسی بیوہ سے کریں، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کا باپ بن کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صاحب اولاد ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں سمیت میرے نکاح میں آ جاؤ تاکہ میں ان کی سرپرستی کروں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ دیکھو دوسروں کے بچوں کو پال سکتے ہیں، ان کو باپ بن کے پیار دو، شفقت دو۔ دیکھیں جس بچے کے سر پہ باپ نہیں ہوتا نا اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ ماں بیچاری کہاں تک کر سکتی ہے تربیت؟ ماں 4 دیواری کے اندر تربیت کر لے گی، لیکن بچہ جب باہر نکلے گا
تو ماں تو ساتھ نہیں جائے گی. اب جب باپ سر پہ نہیں ہے تو اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ بیٹا تیرا فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے, اور کس لائن پہ تو نے چلنا ہے, کس ڈگر پہ چلنا ہے, یہ باپ سمجھائے گا. اب اس لیے ہم کہتے ہیں, اور دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچے یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی ماں بیوہ ہو گئی ہے تو ان سے نکاح کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھو, تاکہ ان بچوں کی بھی تربیت باپ کی سرپرستی میں ہو سکے, اور ان بچوں کو بھی پتہ ہو کہ ہمارا باپ ہمارے سر پہ ہے. بالکل, آپ بہت واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم آج چاہتے تھے کہ ہم سوشلی اور ریلیجسلی ان چیزوں ایسپیکٹس کے اوپر بات کریں. عبدالشکور حقانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم اس پہ مزید بات کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر, دوسری شادی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے اور ہمارے معاشرتی پہلو کیا کہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں. ہم اسکرین پہ نمبر چلا رہے ہیں, جو لوگ ہمیں لائیو کالز کرنے کا کے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں. اٹس اوپن فار ایوری ون. خاص طور پہ میری پیاری پیاری بہنیں جن مسائل میں وہ گھری ہوئی ہیں, وہ آج اپنا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر کے حل جو ہے پوچھ سکتی ہیں. عبدالشکور صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں آپ نے کہا ہے کہ اس پہلو پہ شادی ہو سکتی اور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر جو لوگ نکاح جو ہیں وہ چھپاتے ہیں اور کتنے سال چھپا کے رکھتے ہیں, ان کی خواتین نہ کسی کو بتا سکتی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوتا, نہ رجسٹریشن ہوتی ہے نکاح کی, نہ نکاح نامہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اور گواہ بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے بعد انہوں نے پہلی کے بعد دوسری بار دیکھے ہی نہیں ہوتے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ سوشلی بھی بتا دیں مجھے, اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو, اور اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کریں, تاکہ وہاں محلے والے ہوں گے, نمازی ہوں گے, ان سب کے سامنے باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے کہ فلاں کا نکاح فلاں کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ عورت کو بھی تحفظ ملتا ہے, اس کو پتہ ہوگا, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی وائف ہے, بیوی ہے اس کی. اس کے علاوہ جب وہ ان کے گھر آئے جائے گا تو کسی کو بدگمانی نہیں ہوگی کہ کیوں آ رہا ہے. اب اگر اعلان ہی نہیں ہے, محلے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ جب ان کے گھر جائے گا تو لوگ تو غلط سوچیں گے نا.